بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کے اہم اسباق قرآن سے یعنی لائف لیسنز فرام دا قرآن میں آج ہم دیکھیں گے جہنم سے باہر رہنے کا ایک فل پروف میتھڈ۔ تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ شیطان کے دماغ میں آخر چلتا کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔ ایک اور آیت ہے سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 82 کی، جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس نے کہا یعنی ابلیس، تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رکھوں گا۔ یہ آیت سے تو پہلے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ شیطان ہمارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ یہ ایک چیز واقعی کلیئر ہوتی ہے۔ تو شیطان کا آخر مقصد کیا ہے؟ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے۔ تو پھر ہم جہنم کے باہر کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ شیطان ہمیں کنٹرول کیسے کرتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایفیکٹو میتھڈز ڈھونڈنے ہوں گے جس سے کہ ہم جہنم سے دور رہ سکیں اور جہنم کے قریب بھی نہ جا سکیں۔ مگر یہ کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر شیطان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے بنایا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابلیس کے بنانے کے متعلق سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 71 سے 85 میں فرماتے ہیں کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس سے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ رب نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے منع ہوئی ہے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو کچھ بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو صرف مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک یہ مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رکھوں گا باجس تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ان آیتوں سے پہلے چیز تو یہ واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابلیس کو بنایا کیسے، اور دوسری چیز یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کتنا تکبر کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اس نے چیلنج کیا کہ وہ اللہ کے بندوں کو قیامت تک کے دن تک بھڑکائے گا، قیامت تک کے دن تک۔ تو اب ہم کیا دیکھیں گے کہ اس کے جو ہتھیار ہیں جو وہ ہم پر ڈالتا ہے، یعنی اس کے کچھ ویپنز جس سے کہ وہ ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں کچھ ایگزامپلز یہ آپ لے لیں کہ شیطان انسان کے دماغ میں یہ بھڑکاوے ڈالتا ہے، یہ چیزیں ڈالتا ہے کہ ارے یہ تو میری جوانی کے دن ہیں، میں انہیں انجوائے کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تو پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، ارے میں تو جوان ہوں، میں تھوڑے گناہ تو کر ہی سکتا ہوں نا، مطلب بڑھاپے کے وقت جب عمر آ جائے گی تب گناہ کر لوں گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ جب ہر کوئی کر رہا ہے تو شاید یہ گناہ ہی نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں سالوں سے یہ گناہ کرتے آ رہا ہوں، اب مجھ سے نہیں رہا جاتا، بس یہ ایک بار، پھر پرومس کرتا ہوں کہ آئندہ سے کبھی نہیں کروں گا۔ زندگی بہت چھوٹی ہے کہ بس اسے اچھا مسلمان رہ کے گزار لی جائے، سوائے یہ کہ بس کیا کریں، تھوڑے اچھے کام کریں، تھوڑے برے کام کریں، پھر دیکھیں جنت میں بھی جا سکتے ہیں اس سے بھی۔ یہ تو ٹین ایجر کی لائف نہیں ہے، میں تو میری پوری زندگی برباد کر رہی ہوں، یہ کیا ہے، میں نے تو اپنی زندگی بھی نہیں جی، میں تو صرف ہمیشہ ایک اچھی مسلمان تھی، نہیں، I want to have some fun in my life۔ میری زندگی کے سب سے حسین لمحوں کو میں کھو رہی ہوں، کاش میں یہاں پر انجوائے کر سکتی تھی۔ اینڈ فائنلی اس کی موت قریب آ جاتی ہے۔
اب جب اسے موت آ گئی تو اب اس کے پاس کیا بہانہ باقی رہ گیا؟ شروع سے تو وہ شیطان کے ان بھڑکاووں میں آ کے یہی باتیں کر رہا تھا کہ اب عبادت کروں گا، زندگی عبادت کے لیے بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے، اب کر کے کیا کروں، زندگی کے قیمتی لمحوں کو کیوں برباد کروں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، اب اسے موت آ گئی، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اب اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ زندگی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اچھے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے دوست ہوں یا آپ کے رشتہ دار ہوں۔ اگر وہ سیدھے راستے پر نہیں ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ وہ آپ کو سیدھی راہ کیسے بتائیں گے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دوستی بھی کرو تو لوگوں کو دیکھ کے دوستی کرو، بیکاز ایک بری مچھلی یعنی ایک سڑی مچھی پورے تالاب کو گندا کر سکتی ہے، رائٹ؟ کہ ایک سڑا ہوا ایپل پورے ایپل کے باسکٹ کو خراب کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ چیز سے بچنا ہے، اسی لیے شیطان کے بھڑکاووں سے بچنا ہے۔ آخری بات یہی ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں وارننگ دے کے کہا ہے کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا۔ یاد رکھیے، بہت زیادہ یہ چیز ضروری ہے کہ ہم اس کے ٹیکٹکس کو سمجھ سکیں کہ وہ ہم سے کس طریقے سے لڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر ہم یہ چیز سمجھ جائیں کہ اس کے طریقے کیا ہے، جس طریقے سے وہ ہمیں بھڑکاتا ہے، تو یقیناً اگر ہم یہ چیز سمجھ جائیں تو پھر ہم شیطان کے بھڑکاووں سے دور رہیں گے۔ شیطان کا ایک اور آج کے معاشرے میں اسپیسیفکلی شیطان کا ایک بہت بڑا ویپن ہے جو وہ ہم پر یوز کرتا ہے، وہ ہے آلس کا، یعنی لیزینس کا، کہ اتنا زیادہ ہم سب کو لیزی کر دیتا ہے کہ ہم نہ اٹھیں، نہ جا کے اللہ کی عبادت کریں، نہ وقت پر نماز پڑھیں، نہ وقت پر قرآن پڑھیں، نہ اللہ کا ذکر کریں، بس دن بھر بیڈ پر بیٹھ کے یا لیٹ کر فون دیکھتے جائیں، اس کے علاوہ کچھ کام نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جو شیطان یوز کر رہا ہے ہمارے خلاف کہ وہ ہم سب کو جہنم میں لے کے جائے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگے شیطان کے خلاف کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو شیطان سے دور رکھے اور ہم سب کو سیدھے راستہ ہمیشہ دکھاتے رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔